أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی دوسری نمبر کی آیت پر مستقل گفتگو چل رہی ہے، اور جتنی ضروری باتیں تھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی. اس امت میں اور پہلی امتوں میں یہ فرق ہے کہ پہلی امتیں جیسے گناہ کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً سزا اسی وقت انہیں مل جاتی تھی. کبھی انہیں زمین میں دھسایا گیا، کبھی ان کی شکلوں کو بدل دیا گیا، اور کبھی انہیں پوری کی پوری بستی کو آسمان تک اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ کا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت عاجزی سے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اللہ میری امت کو اس طرح کا عذاب نہ دینا. اس کی وجہ سے یہ امت بچی ہوئی ہے. فرق کتنا ہے آپ دیکھ لیجیے. حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، کہ ہر بنی آدم چاہے کوئی بھی ہو اس سے ضرور غلطی ہوگی، خطا ہوگی، لیکن آگے فرمایا کہ بہترین گناہگار جس سے گناہ ہوا، خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اس کو بھی بہترین کہا گیا. بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہ سے اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ کو منوا لے، اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام کل کائنات کے باپ ہیں. دنیا میں جتنے انبیاء آئے، قطب آئے، ابدال آئے، شیخ المشائخ آئے، اولیاء اللہ آئے، قیامت تک آنے والے سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. لیکن ان سے جنت میں غلطی ہوئی، گناہ نہیں ہوا ہے. قرآن خود اس کی گواہی دے رہا ہے. فنسی آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے جو وعدہ لیا تھا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن فنسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. قرآن خود گواہی دے رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، انہوں نے ارادتاً یہ کام نہیں کیا ہے، بھول گئے، غلطی ہو گئی. تو کل کائنات کے باپ ہیں اور نبی ہیں
اس کے باوجود غلطی ہو گئی تو غلطی کی سزا اللہ کیا دے رہا ہے؟ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، سب سے پہلے اللہ نے ان کے جنت کا لباس ان کے بدن سے اتار دیا. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بدن کا لباس اتر گیا، تو انہوں نے درخت، جنت کے جو درخت کے پتے ہیں نا، ان پتوں کو توڑ کر اپنے بدن کو ڈھانپنا چاہا، لیکن جس درخت کے قریب جاتے وہ درخت اتنا اونچا ہوتا کہ ہاتھی نہیں پہنچ پاتا تھا، اللہ کو منظوری نہیں تھا. تو سب سے پہلی سزا یہ دی گئی کہ بدن کا جو جنت کا لباس تھا وہ اتار لیا گیا. نمبر 2، جنت سے آپ کو خود کو اتار دیا گیا. نمبر 3، آپ کو آپ کے بیوی سے جدا کر دیا گیا. اور نمبر 4، سب سے بڑی چیز کہ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ قیامت تک لوگ اس واقعے کو پڑھتے رہیں گے. اب معاملہ دیکھیے، قربان جائیے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے صدقے جو اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر گناہ کرتے ہیں، دوبارہ اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ ہم گناہ کرنے سے پہلے اپنے بدن کا لباس اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہیں، پھر بھی آقا کے صدقے یہ ہو گیا کہ بندہ لباس اپنا دوبارہ پہن رہا ہے. نمبر 3، اس کے بیوی سے اس کو جدا نہیں کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو ذلیل نہیں کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ اس کا تذکرہ کہیں کر رہا ہے. اگر فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کے گناہوں کو لکھو تو سیدھے جانب کا فرشتہ نیکیاں لکھنے والا امیر ہے، بائیں جانب کا فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، اس کو منع کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ، کہا رک جاؤ. کب تک رکیں گے؟ کہا 24 گھنٹے انتظار کرو، اگر یہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا ہے تو پھر گناہ لکھ دو. فرق کتنا ہے؟ قربان جائیے. اس کے باوجود اگر اللہ چاہے نا تو بندہ گناہ کرتا ہو اسی وقت فرشتے کے ذریعے سے اعلان کر دے سارے دنیا کے اندر، اس کو ذلیل کرو. لیکن نہیں، یہ میرے آقا کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ اس کو ذلیل بھی نہیں کر رہا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا نا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. آئینے کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ آئینے میں جب انسان دیکھتا ہے نا تو آئینہ اس کو عیب بتاتا ہے. بتاتا یا نہیں بتاتا؟ بھئی یہاں کچھ لگا ہے، یہاں کچھ لگا ہے، بال ٹیڑے ہیں، جو بھی ہے آئینہ عیب دکھاتا ہے. تو مومن بھی ایک دوسرے کا آئینہ اس لیے قرار دیا کہ اگر اس میں کچھ عیب نظر آ رہا ہے تو اس کو بتائے، لیکن بتانے کا آئینے سے سکھایا کہ آئینہ اعلان نہیں کرتا کہ فلاں بندے میں یہ عیب ہے، سائلنٹ موڈ پر آ کر دکھا دیتا ہے. دکھاتا ہے نا، خاموشی کے ساتھ دکھاتا ہے. اسی لیے اس کو بتایا گیا کہ خاموشی کے ساتھ اگر کسی بندے کا عیب تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کے عیب کو اس معنی کر کے چھپاؤ کہ اگر اس کے عیب کو میں چھپاؤں گا تو قیامت کے میدان میں اللہ میرے عیبوں کو چھپا دے گا. تو غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. اس غلطی کی سزا اللہ تعالیٰ نے، اگر بندہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے، اور بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ اتنا پسند آتا ہے. قربان جائیے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ پوچھا. یہ بات اگر ہمارے دماغ میں اتر گئی نا اور دل میں ہم نے جگہ کر لی نا تو اللہ سے اتنا پیار آئے گا بندے کو، اور خاص طور پر گناہگاروں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، جب نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہے؟ لبیک یا عبدی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ، جب گناہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ کیا فرما رہے؟ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ گناہگار پکارے تو 3 بار کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں،
اور نیک بندہ پکارے تو ایک بار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ نیک بندہ اگر مجھے پکارتا ہے نا تو اس کو اپنے نیکیوں پر اعتماد ہوتا ہے، اور گناہ گار پکارتا ہے تو بہت شرمندہ ہو کر مجھے پکارتا ہے، اس کی شرمندگی مجھے پسند آتی ہے، شرمندہ ہو کر پکارتا ہے اور بڑے عاجزی سے رو رو کر پکارتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم شود پرہیزگار۔ جوانی میں اصل توبہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت اور انبیاء کرام کا شیوا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پار سا بن جاتا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم شود پرہیزگار۔ جوانی کی توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک نوجوان سچی توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، میرے اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے نا کہ مشرق سے مغرب تک جتنے قبرستان میں مردے سوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی توبہ کی وجہ سے 40 دن تک ان قبرستان والوں کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ اس کو آج پتہ نہیں چلے گا اس دنیا کے اندر۔ میری توبہ کرنے سے اللہ خوش ہو گیا اور ان 40 دن تک مردوں کا عذاب اللہ نے اٹھا لیا، تو اس کو کیا انعام ملا؟ یہ تو مردوں کو انعام ملا، اس کو کیا انعام ملا؟ اس کو انعام ملے گا کہ قیامت کے میدان میں جب جنت میں جائے گا نا، یہ جتنے مردے ہیں سارے استقبال میں کھڑے ہوں گے کہ جنت کا دولہا آ رہا ہے، جنت کا دولہا آ رہا ہے، جنت کا دولہا آ رہا ہے۔ دیکھیے تو یہ گزرا بھائی میں کیسے جنت کا دولہا بنا؟ کہیں گے کہ تو نے توبہ کر لی تھی اور سچی توبہ کر لی تھی، اللہ کو تیری توبہ پسند آ گئی تھی، اللہ نے ہمارا عذاب اٹھا لیا تھا، آج ہم تیرے استقبال میں کھڑے ہیں کہ تجھے اللہ نے جنت کا دولہا بنایا ہے۔ اللہ اکبر، میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ اس نے فرمایا خیر الخطاؤن التوابون، اللہ کے نزدیک بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اللہ کو منوائے۔ ہوتا ہے انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، اس کو تانا دینا آگے چل کر آیاتوں میں آئے گا کہ جو لوگ کسی گناہ گار کے توبہ کرنے کے بعد اس کو تانا دیتے ہیں اس کی سزا اس کو کیا ملتی ہے، تانا دینے والوں کو کیا سزا ملتی ہے۔ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہے۔ ایک صحابیہ ہے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے غلطی ہو گئی، ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا تھا نا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، کوئی گواہ بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور یہ پیٹ بتایا، یہ پیٹ کے اندر اس گناہ کی وجہ سے حمل رہ گیا ہے، مجھے سنسار کر دیجیے، مجھے سنسار کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ بعد میں آنا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد آئی، اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا جاؤ بعد میں آ جاؤ، جب تم بچے کی پیدائش ہو جائے نا اس وقت میرے پاس آنا۔ بچے کی پیدائش ہو گئی، بچے کو لے کر پھر حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بچے کی پرورش کون کرے گا، اسے دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ جب یہ بچہ روٹی کھاتا ہو جائے تب میرے پاس لے کر آنا۔ پھر واپس آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا جان بوجھ کر، بھائی اس کے پیچھے کوئی فورس لگی نہیں تھی، کوئی دباؤ نہیں تھا، یا اس کے پیچھے کسی کو ٹھوڑا نہیں تھا کہ کہیں بھاگ نہ جائے اس کو سزا دینی ہے، بار بار سامنے سے آ رہی ہے کہ مجھے سزا دے دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موت آ جائے اور اللہ کل قیامت کے میدان میں زانیوں کے صف میں مجھے کھڑا نہ کر دے، یہ ڈر تھا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بغیر سزا کے اس کے دل کو اطمینان ہونے والا نہیں ہے، بچے کو اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کے حوالے کر دیا اور ان کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا، سزا دے دی، ان کا انتقال ہو گیا سنسار کے اندر، غسل دیا گیا، نماز جنازہ آپ نے خود نہیں پڑھائی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے خود نہیں پڑھائی۔ اور جنازے کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے نا تو اپنے انگلیوں کے بل چل رہے تھے، اپنی ایڑیاں اونچی کر کے چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جملہ کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت اور اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے اور ایسی عورت کے جنازے میں آپ شریک ہوں گے؟ حضرت عمر سے رہا نہ گیا، وہ اپنی جگہ پر صحیح تھے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، قربان جائیے، حضرت عمر جتنے سخت اسلام سے پہلے تھے اتنے سخت اسلام میں آنے کے بعد بھی تھے، لیکن سختی بدل گئی، پہلے کفر میں سختی تھی، اب اسلام میں آنے کو اس میں۔ تو بہرحال حضرت عمر نے جیسے جملہ کہا، اللہ کے رسول نے اپنی گردن پلٹائی، کہا عمر کسی کے بارے میں ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، میں جو یوں چل رہا ہوں نا اپنے انگلیوں کے اوپر، فرمایا کہ میں اس کو بار بار جو ٹال رہا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے اتنی سچی توبہ کر لی تھی، اتنی سچی توبہ کر لی تھی، پھر بھی اس کو اطمینان نہیں تھا سزا کے بغیر اگر اس کی توبہ کو قبیلے بنو کلب کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا۔ اتنی سچی توبہ کر لی تھی، اس کے بعد بھی اس کو سزا دی گئی، اور اس کے جنازے میں اللہ تعالیٰ، میں اس لیے چل رہا ہوں کہ اس کی توبہ سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اتنے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ مجھے چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو گناہگار، گناہ تو ہوتا ہے انسان سے، نہیں ہوتا، کوئی اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، هو اعلم بمن اتقى، کون پرہیزگار ہے، کون متقی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی تہجد قضا نہیں ہوئی، نوجوانی سے لے کر کے جب تک وہ دعویٰ کر رہا ہے اس وقت تک کبھی تکبیر اولیٰ اس کی فوت نہیں ہوئی، روزانہ ایک قرآن ختم کر رہا ہے، روزانہ ایک عمرہ کر رہا ہے، سال میں ایک مرتبہ حج کر رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے اور رات میں نوافل پڑھ رہا ہے، پھر بھی وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اللہ کے حوالے کر دے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا تقوی والا ہے، کتنا پرہیزگار ہے، خود سے اپنے آپ کو دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اس نے دعویٰ کر لیا تو سمجھ جاؤ کہ اس کے عمل پر شیطان کی نظر پڑ گئی ہے۔ پھر اس کو سوچ لینا چاہیے کہ میں اگر تقوی اور پرہیزگاری کا دعویٰ کر رہا ہوں تو سوچ لینا چاہیے کہ بلعام باورا جس نے 400 سال تک مسلسل بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن تھوڑا سا خطرہ دل میں آ گیا، تکبر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے 400 سال کی عبادت کو اٹھا کر پھینک دیا اور کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تیری مثال میرے پاس کتے کے مانند ہے۔ 400 سال کی عبادت اور اللہ یہ کہہ دے کہ تیری مثال میرے پاس کتے کے مانند ہے۔ اس لیے کسی گناہگار پر آر کی نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن صبح اللہ کی عبادت کر کے گزر رہے تھے تو کتے کو دیکھا تھا۔ کتے کی عادت ہوتی ہے پوری رات جاگتا ہے اور صبح کے وقت میں کیا کرتا ہے، سو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے سامنے کا ہاتھ جو ہے نا اپنے آنکھ پر رکھ کر سویا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ ساری اللہ کی مخلوق اٹھ گئی عبادت کر رہی ہے اور تو سویا ہوا ہے؟ تو اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا کہ موسیٰ میں اس لیے نہیں سویا ہوں، میں نے اپنے آنکھ پر ہاتھ اس لیے ڈالا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ صبح صبح جب کسی اللہ کے نافرمان بندے پر میری نظر پڑ جاتی ہے تو شام تک مجھے کوئی آدھا روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ڈالتا۔ سمجھ رہے؟ تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ بندے نے اگر توبہ کر لی۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، صد بار گر توبہ شکستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، آجا اللہ کے دربار میں آجا، اگر 100 بار توبہ ٹوٹ چکی ہے پھر بھی اللہ کی ذات سے نا امید مت ہونا۔ یہ اللہ کا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، اللہ کا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔
ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اب گناہ ہوا، بعد میں گناہ ہوا، ہوتا ہے، انسان ہے، شیطان بہکاتا ہے، بچنے کی کوشش ضرور کی جائے، گناہوں کا خیال دل میں آ جائے، فوراً دل میں یہ خیال کر لے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے حال میں اگر موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے گا اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے دبوچ لے گا اور میری روح نکال کر لے جائے گا، میں کہ اللہ کو میں دکھانے کے لائق رہوں گا، ایسا خیال دل میں کرے تو انسان گناہوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اور گناہوں سے سچی توبہ کرے، خاص طور پر زنا جیسا جو جرم ہے نا، اور اس سے خطرناک بات، ایک بات بتا دوں آپ کو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا، بہت رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، عاجزی کر رہا تھا، اللہ والے اس سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، بہت بڑا۔ وہ پوچھ رہے تھے، بار بار بے ہوش ہوتا تھا، پھر پوچھتے پھر بے ہوش ہوتا تھا۔ اب بتا تو سچ کون سا گناہ ہوا ہے؟ کہا میں راستے سے گزر رہا تھا، سامنے سے ایک نوجوان لڑکی آ گئی، میں اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، وہ مجھ پر فریفتہ ہو گئی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے نفس پر قابو نہ کر سکے اور ہم نے اپنا منہ کالا کر لیا۔ اتنا کہا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ کر کے آیا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ کر کے آیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا تو نے حدیث نہیں پڑھی ہے؟ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا مسلمان کی یہ زنا سے بھی بدترین عمل ہے۔ زنا کرنے والے تو کر رہے ہیں، لیکن زنا کرنے والا تو چھپ کر کر رہا ہے، اور غیبت کرنے والے اللہ معاف کرے مسجدوں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، چوراہے پر بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ کوئی ہماری مجلس ایسی خالی نہیں جو غیبتوں سے خالی نہیں۔ بھلے اللہ پاک ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔